آئیے آج سفر کرتے ہیں پرانے بغداد کی گلیوں کا اور سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کی دعا اور بد دعا کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک باپ اور اس کے 5 بیٹوں کی داستان نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے اعمال کا ایک آئینہ ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، کیا واقعی ایک باپ کے دل سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کی تقدیر لکھ سکتا ہے؟ کیا کسی کی خوشی یا غم، کامیابی یا ناکامی ان کے والدین کی رضا سے جڑی ہو سکتی ہے؟ چلیے اس کہانی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو کہانی کا مرکز ہے حکیم، ایک بزرگ باپ جس نے اپنی زندگی کے آخری دن اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مگر یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو ایک امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جہاں محبت، فرض اور اصلیت کی پرکھ ہونی تھی۔ حکیم ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ ہر دروازے کے پیچھے اس کے لیے کیا چھپا ہے۔ تو سفر کا پہلا پڑاؤ تھا سب سے بڑے بیٹے یوسف کے گھر۔ یوسف ایک محنتی زمیندار تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، یوسف کے دل میں یہ خیال گھر کرنے لگا کہ والد کی خدمت ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک سوال گونجتا تھا، آخر یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی؟ حکیم نے یہ انکہے الفاظ سن لیے اور محسوس کیا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے گھر میں ایک بوجھ بن چکا ہے۔ یوسف کے گھر سے دل برداشتہ ہو کر حکیم اپنے دوسرے بیٹے فاروق کے پاس پہنچا۔ فاروق ایک امیر تاجر تھا اور اس کی دنیا صرف نفع اور نقصان کے گرد گھومتی تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کو بھی اسی نفع نقصان کے ترازو میں تولا اور صاف کہہ دیا، آپ یہاں ہیں تو میرے کاروبار میں ہاتھ بٹائیں تاکہ آپ کا ہونا میرے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو۔ ذرا سوچئے، ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ الفاظ سن کر۔ سفر ابھی جاری تھا۔ تیسرا بیٹا عثمان ظاہری عزت تو دیتا تھا، لیکن اپنے باپ کی تنہائی اور دکھ سے بالکل بے خبر، اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اور چوتھا بیٹا احمد، اس نے تو والد کا استقبال ہی اس امید پر کیا کہ شاید کوئی بڑی وراثت ہاتھ لگ جائے گی، اور جب اسے پتہ چلا کہ حکیم کے ہاتھ خالی ہیں تو اس کی وہ جھوٹی محبت اور خدمت بھی ہوا ہو گئی۔ 4 دروازوں سے مایوس لوٹنے کے بعد حکیم ٹوٹے دل کے ساتھ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے سب سے چھوٹے اور سب سے غریب بیٹے عبداللہ کی دہلیز پر پہنچا، اور بس یہیں سے کہانی کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے۔ فرق بالکل صاف تھا، دن اور رات جیسا۔ 4 بڑے بھائیوں کے لیے باپ ایک ذمہ داری تھا، ایک بوجھ، جبکہ عبداللہ کے لیے باپ کا سایہ ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک نعمت تھا، ایک اعزاز تھا جس کی قدر کی جانی چاہیے۔ عبداللہ کے گھر میں دولت کی چمک دمک نہیں تھی، مگر وہاں محبت اور سکون تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے بھی والد کے آرام اور دوا دارو کا ہر ممکن خیال رکھا۔ ان کے لیے حکیم کی خدمت کوئی مجبوری نہیں بلکہ دل کا سکون اور سعادت تھی۔ حکیم کو آخرکار وہ ٹھکانہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی، اور پھر جب حکیم کو لگا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو اس نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور ایک راز بتایا، ایک آخری وصیت کی۔ اس نے کہا، میری موت کے بعد بغداد جانا، وہاں جابر نامی شخص کو ڈھونڈنا اور اسے میرا پیغام دینا، وہ تمہیں ایک امانت دے گا۔ اور پھر حکیم نے ایک بہت اہم بات کہی، یہ امانت صرف تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بھائیوں میں تقسیم نہ کرنا۔ حکیم کے انتقال کے بعد اب کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ہر عمل کا حساب ہونا تھا۔ ایک طرف دعا تھی تو دوسری طرف بد دعا کا سایہ۔ عبداللہ نے والد کی وصیت کے مطابق بغداد جا کر امانت وصول تو کر لی، لیکن اس کا صاف دل اسے اکیلے وہ سب کچھ رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ والد کی تنبیہ کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ دولت اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ برابر بانٹے گا۔ اور جب وہ امانت کا صندوق کھولا گیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں بغداد کے مرکزی بازار کی قیمتی دکانوں کے کاغذات تھے، والدہ کے نایاب زیورات اور سونے کے سکوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ یہ وہ دولت تھی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور پھر وقت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جن 4 بھائیوں نے باپ کو بوجھ سمجھا تھا، ان کی دولت اور کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ سب کچھ گنوا بیٹھے، جیسے باپ کے دل سے نکلی وہ خاموش آہ ان کے ہر اثاثے کو کھا گئی ہو۔
दूसरी तरफ था अब्दुल्ला, जिसने बाप को नेमत समझा था। उसकी किस्मत चमक उठी। बाप की दुआ और अपनी मेहनत से उसकी दौलत में इस कदर इजाफा हुआ कि वो पूरे बाजार का मालिक बन गया। और कमाल तो ये है कि जब उसके मुफलिस भाई मदद के लिए आए तो उसने उनका भी हाथ थामा। तो ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि ज़िंदगी के कुछ बहुत गहरे, बहुत लाजवाल सबक सिखाती है। आइए उनमें से 3 अहम तरीन निकात पर गौर करते हैं। पहला, वालिदैन कभी बोझ नहीं होते, क्योंकि वक्त का पहिया हर एक के लिए घूमता है। आज जो औलाद है कल वो भी वालिदैन होंगे। दूसरा, उनकी मोहब्बत और इज्जत से की गई खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत है। और सबसे अहम तीसरा सबक ये है कि वालिदैन की दुआ से बड़ी कोई दौलत, कोई मिरास नहीं होती। सालों गुजर गए। अब्दुल्ला बगदाद का अमीर तरीन शख्स बन चुका था, लेकिन वो अक्सर अपने वालिद को याद करके कहता, आपकी दुआओं ने मुझे सब कुछ दिया, मगर आपकी कमी का गम आज भी मेरे दिल में है। उसके लिए असल दौलत वो मालो असबाब नहीं, बल्कि बाप का वो साया था जो अब उसके सर पर नहीं था। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में दौलत का असल मेयार क्या है? बैंक में मौजूद रकम या वो अनमोल रिश्ते और वो दुआएं जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं? ये फैसला हर एक को खुद करना है।